دارالعلوم دیوبند کو بنے 150 سال ہو گئے ہیں اور اب ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کو دارالعلوم مل جائیں گے اور وہ آپ کے ہی فارغ جو جا کر اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت یہ موومنٹ بہت کامیاب ہوا جگہ موجود ہے اور کمیونٹی کے ریسورسز سے چلا رہے ہیں. یہ سرکاری مدد مل رہی ہے کچھ اس طرح کا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی کامیابی کی؟ کیونکہ مدرسے تو دارالعلوم سے پہلے بھی بنے ہیں, بڑے بڑے اکابرین نے بنایا ہے, شاہ ولی اللہ نے مدرسہ رحیمیہ بنایا, دیکھ کے آ رہے ہیں ابھی تک چھوٹی جگہ ہے. دیکھیے اس میں دو بنیادی وجہ ہیں. ایک تو اس کے بانیوں کا خلوص, انہوں نے کسی دنیاوی منفعت کی خاطر نہیں بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی خاطر مدرسے کا قیام کیا. دوسرے دنیا سے بے رغبتی اور مال دولت سے دوری. چنانچہ بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم صاحب کے جو 8 بنیادی اصول ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی حکومت بلکہ کسی بھی امیر محکم القول یعنی ایسے نواب یا کسی حاکم کا جس کی بات بہت مضبوط ہو, جو رئیس ہو, اس کی امداد قبول کرنے سے پرہیز کیا جائے. 8 پوائنٹس پورے آپ بتا دیں ذرا. 8 پوائنٹس زبانی یاد نہیں ہے, اس کو ہم نکالیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا, مل جائے گا, وہ آپ کو دلوا دیں گے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ عوامی چندے سے اس کو چلایا جائے اور چندہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام سے اس کا ربط پیدا ہو. جس چیز میں آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس میں شریک ہو تو اس کو اپنا سمجھتا ہے, تو عوام کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوں. سرمایہ داروں سے اس کا صرف تعلق رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا بجٹ پورے ملک کے اندر ایسے مسلمان سرمایہ دار موجود ہیں کہ 100-200 مل کر اس کا بجٹ پورا کر سکتے ہیں, لیکن اس پر کبھی نگاہ نہیں رہتی. 10-10 روپیہ 5-5 روپیہ یہ تو آج کے زمانے میں ہے, اور 1-1 پیسہ 2-2 پیسہ لے کر اس کو چلایا گیا. تو ایک تو بانیوں کا خلوص, دوسرے اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. اس لیے یہ جو جذبہ اس مرکزی ادارے کے اندر تھا, یہاں سے نکلنے والے جتنے علماء تھے انہوں نے اپنے اپنے مقام کے اوپر جو مدارس قائم کی اسی روح کو لے کر گئے. تو یہ اس ایک درخت کی شاخیں پھیلتی چلی گئی تو پوری دنیا کے اندر پھیلی. اور ورنہ دنیا میں ادارے تو بہت بڑے بڑے رہے, لیکن کوئی کسی حکومت کے کسی نواب کے زیر سایہ چلتا رہا. اور یہ تبدیلی جو آئی ہے, یہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ یہ سوال کریں گے کہ آزادی کے اتنے سال ہو جانے کے باوجود جو ہے حالات میں تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے بتلایا اس کو کہ ہمارا رخ اب صرف دین کی طرف ہے. اور آپ تاریخ کے طالب علم ہیں, اسی طریقے کا حادثہ اسپین میں ہوا تھا. مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر, لیکن انگریز عیسائی اس کے اوپر غالب آ گئے اور پھر وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ گیا. اسی طریقے سے روس کے اندر ہوا, وہاں اسلامی حکومت تھی, اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا, تمام بڑے بڑے محدثین مفسرین اسی علاقے کے تھے, لیکن اسلامی حکومت ختم ہوئی تو 60 سال تک وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. اگر یہ ہمارے اساتذہ دارالعلوم و بانیان دارالعلوم کی تمام تر توجہ دین کی بنیاد اور جڑ مضبوط کرنے کے بجائے سیاسی اور خارجی حالات کی درستگی کے اوپر ہوتی تو پھر وہی نقشہ یہاں بھی ہوتا. اس لیے انہوں نے ان حالات سے سبق حاصل کیا کہ بالکل وہی نقشہ یہاں پیدا ہو رہا ہے جو اسپین کے اندر تھا, کہ عیسائی مشنی مذہبی اعتبار سے بھی, طاقت کے اعتبار سے بھی, دولت کے اعتبار سے بھی, اقتدار کے اعتبار سے بھی غالب آ رہی ہے اور انتہائی عیار قوم ہے. اس لیے ہمیں ساری توجہ اپنی دینی وراثت کی حفاظت کے اوپر کرنی چاہیے. اس میں الحمدللہ ہم 100% کامیاب ہیں. میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 100% کامیاب ہے, کیونکہ دوسروں کو اس بات کا اعتراف ہے, ان کے نزدیک یہ عیب ہے. آپ کے امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بنیاد پرست ہیں وہ بر صغیر کے لوگ ہیں. آج 3 حصے ہو گئے, بنگلہ دیش, پاکستان, ہندوستان, ورنہ تو ایک ملک ہے غیر منقسم ہندوستان. اور یہ تینوں حصوں کے اوپر جو اثر ہے وہ دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم کا اثر ہے. تو یہ بنیاد پرست جن کو کہتے ہیں, یہ اس سے 150 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوا
کہ دین کی بنیاد آج بھی ہماری مضبوط ہے، یہ اس کو اکھاڑ نہیں سکے اور انشاءاللہ کبھی بھی اس کو اکھاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اب یہ اس کی شاخیں اتنی پھیل گئی ہیں زیر زمین کہ جیسے کسی برگد کے درخت کو کوئی اوپر سے اکھاڑنا چاہے تو نہیں اکھاڑ سکتا، تو الحمدللہ یہ پھیل چکا ہے۔